نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس وقت ہم جس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال لیں، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ ہماری زندگی میں دنیاوی ترقی کے ٹارگٹس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آخرت کی ترقی کے ٹارگٹس بھی ہوں، کیونکہ ہماری اصل یہ جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت بنائیں۔ یعنی ہمارا امتحان یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تمام تر ضرورتوں کے ساتھ، نمبر 1، نمبر 2، اپنی تمام تر خواہشات کے ساتھ، ٹھیک ہے، ضرورتیں بھی ہماری ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، گھر بار بسانا ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آبرو کی حفاظت کرنی ہے، یہ ساری ضرورتیں ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اور ہماری خواہشات ہیں کہ بڑی گاڑی ہو، بڑا گھر ہو، بڑی عزت ہو، تو یہ خواہشات بھی ہیں۔ تو ان ساری خواہشات اور ضرورتوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں بھول گئے۔ اصل میں تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ان ضرورتوں کو، خواہشات کو اس طرح پورا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے قرب میں ترقی ہو، اور وہ کب ممکن ہوگی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہوئے ان چیزوں کو پورا کریں گے۔ ان چیزوں کو بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھرپور انداز میں گزارنی ہے، لیکن اس طرح کہ دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لگا ہوا ہو۔ تو جو بھی کام ہم کر رہے ہوں، چاہے ہم ڈاکٹر ہوں اور پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوں، یا ہم انجینئر ہوں اور کسی کے لیے مکان کا نقشہ بنا رہے ہوں، کچھ بھی ہو، اس میں ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سو کسی مرض سے نجات دلانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ انجینئرس کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی مکان کے لیے نقشہ بنا رہے تو اس سے اس کی قیمت وصول کی ہے، تو اس کو حلال کرنے کے لیے بھرپور انداز میں وہ کام کیا جائے۔ تو یہ چند مثالیں تھیں۔ بات یہ ہے کہ چاہے ہم دنیا کا کام کر رہے ہوں، چاہے آخرت کا کام کر رہے ہوں، ہماری حرص یہ چیز ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو جب ہماری حرص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو جائے گی تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں ان سب کو ہم اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے۔ اور اگر ہماری نیت دنیا کے حرص کی ہوگی تو ہم جو بھی نیکیاں کریں گے ہماری اس میں نیت ہی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے کوئی اچھی چیز دنیا میں دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ دنیا کی جو ہماری نیکیاں ہوں گی اس میں ہماری خواہش ہی ہوگی کہ ہم نے یہ نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لی، ہم نے فلاں کام کر لیا، صدقہ کر لیا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، جتنا مقدر میں کر دیا اتنا مل کے رہے گا، اس کو حلال طریقے سے ڈھونڈنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن دنیا کے ساتھ دل لگانا یہ ناسمجھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے۔ ابھی یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی محبت سے زیادہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جہاں ہم دنیا کی ترقی کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے دل میں خواہش ہو کہ ہم آخرت کی ترقی بھی کریں، ٹھیک ہے جی۔ دنیا کی ترقی کی جتنی خواہشات ہیں نا ان کے ساتھ ساتھ یا ان سے زیادہ ہمارے دل میں یہ خواہش بھی ہو کہ ہماری جنت بڑی ہو، اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں۔ میرے پاس ٹائم بچ گیا، میں 2 نفل پڑھ لوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤں، کچھ نہیں تسبیحات کر لوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤں۔ تو زندگی میں جو یہ امتحان ہے اس میں کامیابی کس طرح مل جائے گی؟ بڑی آسان ہے کہ دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر لینی چاہیے۔ دنیا کے اندر صرف جائز حد تک انہماک ہو، ضروری انہماک ہو، جو ہم نے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، جو ہم نے جائز خواہشات پوری کرنی ہیں، بس اس حد تک انہماک ہو۔ اصل کام ہمارا دین کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہو۔ اور اس کی بنیاد پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ اب اس آیت کے بتائے ہوئے اس کام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مشائخ کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں بزرگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ ماحول ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ہم ذکر کثیر کی عادت ڈال سکیں، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آج کل اس سے بہت زیادہ آدمی کی بے اعتنائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر کثیر کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ کی صحبت نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ تو جب ہمیں ذکر کثیر مل جائے گا مشائخ کی صحبت سے، تو ہمارے سامنے کیا چیز آ جائے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسلام پر چلنا ہوگا۔ اور اسلام پر چلنا کیا ہے؟ اسلام پر چلنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہوگی اتنا ہی ہم اسلام پر ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، طبعی محبت، عقیدت بھی، لیکن سب سے پہلے محبت کے ساتھ عقیدت تو خود بخود آ جاتی ہے، لیکن اگر خالی عقیدت ہو اور محبت نہ ہو تو پھر عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز محبت ہے، دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہے کہ محبت ہوگی تو عمل ہوگا، اور علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ اگر خالی محبت ہے اور علم نہیں ہے تو عمل نہیں ہو پائے گا، اگر خالی علم ہے اور محبت نہیں ہے تب بھی عمل نہیں ہو پائے گا۔ پھر ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، سیرتی کتابیں پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، ان کی محبت لازمی ہے، اور پھر تمام صحابہ کرام کی، چاہے وہ اہل بیت ہیں، چاہے وہ خلفائے راشدین ہیں، چاہے وہ امہات المومنین ہیں، چاہے وہ دیگر صحابہ ہیں، چاہے وہ کوئی عام صحابی ہے، بس جو بھی صحابی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اتنی بڑی سعادت کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، تو پھر ہمارے دل میں ان کی محبت ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے تھے تو ان کو قبول کیا نا، اپنے نبی کا ایمان کی حالت میں دیدار کروانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ان کے ساتھ ہے، ہمیں بھی ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت۔ تو چاہے ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس میں ہمارا مقصد امت کی فلاح، امت کی بہبود، امت کی دنیاوی اور روحانی ترقی، یہ ہمارا مقصد ہوگا۔ تو جب ہمارا مقصد یہ بن جائے گا نا، ارادہ دل میں ایک دفعہ کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود راستے ہمیں سجھاتے جائیں گے۔ یہ نہ سوچیں گے میں اکیلا انسان کیا کیا کروں گا، ٹھیک ہے، یا کیا کیا کروں گی۔ تو ہمارے یہاں خواتین بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور پورا گھر انہوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک دینی رنگ آ سکتا ہے۔ تو چاہے ہم مرد ہیں، چاہے ہم عورت ہیں، چاہے ہم لڑکا ہے، چاہے ہم لڑکی، ہم یہ نیتیں کر لیں تو پھر یہ نہ سوچیں کس طرح کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ خود کروا لیں گے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین کی محبت میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بات کی تھی، پھر ہم نے امت کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کچھ فضیلتیں بیان کی تھیں، اور جس میں ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہابی نعمتیں دی ہیں، یعنی جو نعمتیں اپنی طرف سے انعام کے طور پہ دی ہیں، ان کا تذکرہ کیا تھا۔ پھر ہم نے جو نعمتیں یہ امت اپنے طور پہ کما سکتی ہے ان کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اب کیونکہ محرم آ گیا اور ذی الحجہ کا آخر تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا موقع آ گیا تھا، تو ہم نے کہا اس کی بھی یہاں پہ تذکرہ کر دیا جائے۔ جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ وصال جو تھا آپ کا 29 ذی الحجہ 23 ہجری میں ہوا تھا، اور آپ کی تدفین یعنی آپ کو دفن کیا گیا تھا، قبر میں اتارا گیا تھا پہلی محرم کو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں، لیکن پہلے ہم ذرا کانٹیکسٹ سمجھ لیں کہ آپ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی کیسی۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کے اندر بے پناہ وسعت آئی، بڑی بڑی سپر پاورز کا شکست ہوئی وہاں پہ۔ آپ نے 10.5 سال زمین کے ایک بہت بڑے حصے کے اوپر حکومت کی، ٹھیک ہے، بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی اس وقت، اور آپ کے دور میں کہیں پر بھی کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا۔ اتنا کمپلیٹ ڈسپلن تھا، اتنا کمپلیٹ اسلام کی امپلیمنٹیشن تھی کہ کہیں پر بھی کوئی بھی مفتوح قوم جو تھی وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ سکی، اور وہ مسلمانوں کے جو اسلام کی تعلیمات کی امپلیمنٹیشن تھی اس وجہ سے ایسا ہوا، کیونکہ جہاں عیسائی آبادی تھی یا یہودی آبادی تھی یا کوئی اور لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بادشاہوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی حکومت جو ہے اس میں زیادہ ویلفیئر ہے، اس میں ہمارا زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے، تو وہ مطمئن تھے مسلمانوں کی حکومت میں رہنے میں۔ آپ نے دیکھیں مسلمانوں کا اتنی بڑی سلطنت چلانے کا تجربہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ قبائل تھے، قریش کے قبائل تھے، اور
مطلب مکہ مکرمہ کے قبائل تھے، ان میں قریش بھی تھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر ہی ایک طرح سے ان کی حکومت تھی مختلف قبائل کے ساتھ مل کے. لیکن جب پوری سلطنت بن گئی تو ان کو تجربہ نہیں تھا اور کہیں سے کوئی کنسلٹنسی بھی نہیں لی. کیوں؟ کیونکہ ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ گائیڈ فرما رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح گائیڈ کیا، اس طرح رہنمائی فرمائی کہ جو نظام آپ نے بنایا حکومت کا، عدل کا، انصاف کا، انتظامات کا، وہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گیا. ویلفیئر اسٹیٹ کا پہلا کنسیپٹ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دینی فقاہت اور آپ کا جو علم تھا وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے وسیع دیا تھا، اتنا گہرا علم عطا فرمایا تھا، اتنی گہری فقاہت نصیب فرمائی تھی کہ دنیاوی معاملات میں سے رہنما نہیں تھے خالی آپ صحابہ کرام کے اور تابعین کے دینی معاملات میں بھی رہنما تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا. بڑی مضبوط حکمرانی، بڑے وسیع علاقے پر آپ کو عطا فرمائی تھی. اب اتنی بڑی حکومت ہو اور اتنا بڑا رتبہ ہو اور اتنا بڑا مقام ہو تو آدمی کے اندر کچھ ناز آ ہی جاتا ہے. میں تکبر نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ناز آ جاتا ہے آدمی کے اندر. لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جیسے جیسے ترقی اللہ تعالیٰ ان کی کرتے جا رہے تھے، ان کے اندر عاجزی بڑھتی جا رہی تھی، سادگی بڑھتی جا رہی تھی. آپ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حال میں چھوڑا اسی پر پوری زندگی گزر جائے. نہ عمدہ کھانا کھاتے تھے، نہ بہترین غذاؤں کا انتخاب کرتے تھے، نہ کوئی عیش سے سروکار تھا. بڑی سادہ زندگی رکھتے تھے، بلکہ عیش و عشرت سے بچتے تھے. ہمارے لیے یہ سبق تو ہے، اس پہ ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہے، لیکن ہم کبھی کبھی یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی کچھ پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیں، کچھ سادگی کی طرف جائیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ پیروی ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو یہ تھی ہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی تھی. تو دنیا کا کوئی آپ نے آسائش کا سامان اپنے پاس نہیں رکھا تھا. وہ بہت سے واقعات ہیں. اب یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا واقعہ بتانے کے لیے ہم ایک جو وفد آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بصرہ سے، وہ کیا کہتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کبھی بطور سالن کے روغن زیتون پایا، کبھی گھی پایا، کبھی دودھ، کبھی خشک کیا ہوا گوشت جو باریک کر کے ابال لیا جاتا تھا، اور کبھی تازہ گوشت بھی، مگر وہ کم ہوتا تھا. یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تازہ گوشت ہو، باقی وقت اگر زیتون کا تیل ہے تو بس روٹی اس سے کھا لی، اگر گھی ہے تو اس سے کھا لی، نہیں تو دودھ سے کھا لی. اور کبھی جب گوشت تھا تو وہ خشک کیا ہوا گوشت، پرانا گوشت، اس کو باریک باریک کاٹ کے ابال لیا جاتا تھا، اور وہ اس ابلے ہوئے گوشت سے کھانا کھا لیا کرتے تھے. ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی بصرہ کے جو لوگ آئے تھے ان سے، کہ اے قوم، میں اپنے کھانے کے متعلق تم لوگوں کی ناگواری اور ناپسندیدگی محسوس کرتا ہوں. یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا اتنا سادہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام بھی آپ کے دسترخوان پر بیٹھتے وقت محسوس کرتے تھے کہ بہت زیادہ سادگی ہے نا. تو یہاں پہ کیونکہ بصرہ سے لوگ آئے تھے، بتایا کہ تمہاری ناگواری اور پسندیدگی یہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے کھانے کے متعلق کہ میں ایسا کھانا کھا رہا ہوں. آگے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تم سب سے اچھے کھانے والا، تم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہو جاؤں. میں بھی سینے اور کوہان کے سالن اور باریک روٹیوں کے مزے سے ناواقف نہیں ہوں. ظاہر سردار تھے قریش کے، تو سینے کا مطلب یہ ہے کہ جو بہترین گوشت ہوتا تھا اونٹ کا، اس کی بات ہو رہی ہے. اور کوہان کے اوپر چربی ہوتی ہے، تو اس چربی میں وہ گوشت بنتا تھا. تو بتا رہے ہیں کہ میں ایسے لذیذ کھانے سے، میں یہ نہیں کہ ان سے واقف نہیں، ان کی لذت سے میں ان سے واقف ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن رکھا ہے. اور یہ آیت ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 20. وہ فرمان کیا تھا؟ یہاں پہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، آیت کا ایک حصہ ہے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تم نے اپنے حصے کی اچھی چیز اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالی اور ان سے خوب مزہ لے لیا. تو پوری آیت یہ ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالی اور ان سے خوب مزہ لے لیا، لہٰذا آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کے عادی تھے. اب دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ کفار کے لیے ہے،
اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کفار کو ان کی تمام نیکیوں کا صلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں کس طرح دیا جائے گا؟ دنیا میں ان کو لذتیں دی جائیں گی، دنیا میں ان کو مکانات دیے جائیں گے، دنیا میں ان کو جتنی نعمتیں دنیا کی دے دی جائیں گی ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں۔ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی اچھا عمل آخرت کے لیے نہیں کیا۔ انہوں نے سارے اچھے عمل دنیا کے لیے کیے، ان کی نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہیں تھی، ان کی نیت اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اس کے اوپر اجر لینے کی نہیں تھی۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان نیکی کرتے ہیں تو نیکی صرف اچھا عمل نہیں ہوتی، نیکی وہ اچھا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، وہ نیکی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار والی اس آیت کو اپنے اوپر لگا لیا، اور یہ ان کے ایمان کی انتہا تھی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ان کی انتہا تھی۔ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس بات کو کہ انہوں نے اس آیت کو اپنے اوپر اس طرح لیا کہ میں دنیا کی ساری چیزیں اگر اچھی استعمال کر لوں، ایسا نہ میری نیکیاں یہیں ختم ہو جائیں۔ اور دیکھیں یہ مطلب ابھی ہم آگے مزید دیکھیں گے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اتنا زیادہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی لے لوں آخرت میں لے لوں، یہاں دنیا میں تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ایسا، اگر دنیا میں نے چیزیں استعمال کر لیں تو آخرت میں کیا لے کے جاؤں گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کریں کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ان کی کیفیت کیا تھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، کہ خلافت کے ہوتے ہوئے، اتنی بڑی بادشاہت کے ہوتے ہوئے وہ ڈر کے مارے دنیا کے عیش کو استعمال نہیں کر رہے تھے کہ کہیں میری نیکیاں ساری یہیں پہ نہ ختم ہو جائیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری یہ بات ہوگی کہ ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح لگا ہوا تھا کہ انہیں دنیا کے کسی مزے کی فکر ہی نہیں رہ گئی تھی، اس کی رغبت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے، تو جس نے سورج کو دیکھا ہو وہ موم بتی کی شعلے پہ کیا عاشق ہوگا، یا وہ جگنو کے اوپر کیا عاشق ہوگا، ٹھیک ہے جی، جس نے سورج کی روشنی دیکھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو سورج سے بھی بہت زیادہ ہے نا، تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت چکھی ہو انہیں کسی کھانے کی لذت، کسی آسائش کی لذت کیا نظر آئے گی۔ تو اصل بات تو یہ تھی۔ اب ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت کا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی خشیت کا کیا حال تھا۔ جب طبیب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کا کہہ دیا، یعنی کہہ دیا کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا، وصیت کر دیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ یہ خاص تعلق تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور باقی صحابہ بھی اس بات کو جانتے تھے۔ اور جب گفتگو فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام صحابہ جو تھے وہ سر جھکا کے بیٹھتے تھے، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے، تو قریبی تعلق تھا۔ تو فرمایا کہ میں ان کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اور کہا کہ ہاں بیٹا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست کر رہا ہے۔ بیٹا کس طرح کہا کہ امہات المومنین ہماری تمام مومنین کی مائیں ہیں نا، تو عمر رضی اللہ عنہ مومن تھے تو ان کی ماں بھی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، تو فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کی حیثیت سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ میں نے یہ جگہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو جگہ تھی، ان کے والد تھے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شوہر تھے، تو کہتے ہیں یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ تو جب ان کے بیٹے نے آ کے اپنے ابا جان کو بتایا کہ اجازت مل گئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ یہ باتیں نوٹ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ پہلی خواہش کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کو مل جائے۔ اب جب وہ خوشخبری مل گئی تو کیا کیا، اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ تو بیٹے نے محبت میں آگے بڑھ کے باپ کے چہرے کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ تو انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میری پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا، اس چہرے کو واپس زمین پہ رکھ دو۔ اور کیا وجہ تھی کہ اس گردآلود چہرے کو دیکھ کے شاید اللہ تعالیٰ کو میری حالت پر رحم آ جائے اور وہ مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا کہ بہت ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ تو کتنا زیادہ ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا، کتنا زیادہ ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ایسی سادہ زندگی گزارنے کے باوجود
اپنے چہرے کو مرتے وقت زمین پر رکھ رہے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ کو میرے چہرے کو گرد آلود دیکھ کر رحم آ جائے اور مجھے معاف کر دیں۔ یہ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو مسجد نبی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے، اور آپ دیکھنا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا جنازہ پڑھایا کہ نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی لسٹ دی ہوئی تھی، اور وہ راز تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو جب کسی منافق کا انتقال ہوتا تھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، تو مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن پہ صحابہ کا اتنا اعتبار تھا کہ ان کی خلافت کو قبول کیا ہوا تھا، ان سے مسائل دین کے سیکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا قرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے دیکھا ہوا تھا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا میرے نمازے میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے ہیں کہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اگر وہ شریک نہیں ہوئے تو میں منافق ہوں گا۔ ان کو اپنے منافق ہونے کی اتنی فکر تھی۔ اور ایک ہم لوگ ہیں آج جنہوں نے پیدائشی کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو نہ اعمال کی فکر ہے نہ عقائد کی فکر ہے، جو مرضی منہ سے کہہ دیتے ہیں، اور ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے ایمانوں کو بچانے کی فکر نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ آگے فرمایا کہ اگر وہ میرا جنازہ پڑھیں تو پھر میری میت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف لے جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا کہ یا ام المومنین، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے، اور یاد رکھنا کہ مجھے امیر المومنین مت کہنا وہاں پہ، کہ حضرت عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں۔ اگر انہوں نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو وہ وجہ یہ تھی دوبارہ پوچھنے کی کہ انہیں یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری وجہ سے خیال کرتے ہوئے مجھے وہاں جگہ دینے کی اجازت دے دی ہو، کیونکہ میں زندہ ہوں، تو میرے مرنے کے بعد بھی ان سے ایک دفعہ پوچھ لینا۔ اگر وہ خوشی سے اجازت دے دیں تو مرنے کے بعد تو میرا ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، تو اگر خوشی سے اجازت دے دیں تو پھر میں اس میں انشاءاللہ مجھے وہاں پہ دفن کر دینا۔ یہ ان کی عاجزی تھی اپنے بارے میں، ٹھیک ہے، کوئی وصیت نہیں کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے، میں خلیفہ ہوں، میں خلیفۃ المومنین ہوں، میں بہت بڑا صحابی ہوں، مجھے وہاں کیا جائے۔ اجازت مانگ کے اپنی ماں سے، یعنی امہات المومنین میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا تھا وہاں دفن ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا، میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلا، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرماتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، اماں جان آپ کا بیٹا عمر دروازے پہ کھڑا ہے، کہ آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے زمین کو عدل سے بھر دیا تھا اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری خود سنائی تھی، عشرہ مبشرہ میں تھے نا، اور صحابہ کا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہی تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرنے والے تھے کہ انہیں اپنی بخشش کا یقین نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے خشیت اللہ تعالیٰ کی، یہ حال ہوتا ہے۔ علمی طور پر تم کو یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سننے کے بعد کہ انہوں نے مجھے جنت کی بشارت دے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ ان پہ یہ حال طاری ہو گئے تھے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ تو اس واقعے سے جو ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے بادشاہ، میں بادشاہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بادشاہ کی شان و شوکت ہوتی ہے نا، تو خلیفہ سے ہمارے ذہن میں شان و شوکت تو نہیں آتی، کیونکہ وہ تو بہت بڑے مسلمان تھے، تو مسلمان تو شان و شوکت نہیں دکھاتا، لیکن اتنے بڑے بادشاہ کے لیول پر پہنچا ہوا خلیفہ جو تھا، ان کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ وہ مرتے وقت اپنے چہرے کو زمین کے اوپر رکھ رہے ہیں اور اپنے اوپر منافق ہونے کا گمان کر رہے ہیں، اور یہ فکر لگی ہوئی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس فکر کا ایک ذرہ نصیب فرما دیں اور ہمیں توفیق نصیب فرمائیں کہ اپنی فکر کے، اپنے ایمان کے بارے میں اور اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے
ایمان کو قبر تک ہمارے ساتھ حفاظت کے ساتھ پہنچا دیجیے، اللہم آمین۔ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا، پہلی محرم کو آپ کو دفن کیا گیا، اور یوں اسلام کی ایک بہت بڑی شان اور اسلام کا ایک بہت بڑا نور اور رہنما اصولوں کے مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ بچوں کے بتائے گئے اسباق کے اندر وعدے کی اہمیت کا بتایا جا رہا ہے کہ وعدہ کتنا اہم ہوتا ہے، اور یہ وعدہ جو ہوتا ہے یہ معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وعدہ ہم کئی دفعہ کرتے ہیں اور لوگ ہمارے وعدے پہ بھروسہ کر کے اپنے کام شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم نے کہا کہ تمہیں فلاں چیز پہنچا دوں گا اس وقت، اگلے نے اپنا کام شروع کر دے گا یہ چیز اس وقت آ جائے گی، اور ہم وہ چیز نہ پہنچائیں تو پھر اس کو سارا کام رک جاتا ہے، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے وعدہ نہ پورا کرنے کے صورت میں جو آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر معاشرے میں بہت سے لوگوں جو وعدہ پورا نہ کر رہے ہوں تو پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے۔ طالب علم اپنا وعدہ نہ پورا کرے پڑھنے کا، کیونکہ اس نے ایڈمیشن لیا ہے، اور اگر وہ وعدہ نہ کرے پورا کہ میں پڑھنے کے لیے، والدین سے ایک طرح سے اس نے زبان سے تو نہیں کہا ہوتا، لیکن جب اسکول جا رہا ہے والدین اس پہ خرچہ کر رہے ہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ کووننٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بغیر کہا ہوا انکہا وعدہ ہوتا ہے کہ میں جا کے پڑھائی کروں گا۔ اور پھر اس قوم کی ذمہ داری بھی اس نئی نسل کے اوپر ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح بنائے، کیونکہ اس نے آگے اس قوم کو سنبھالنا ہے، تو اپنی تربیت میں پوری کوشش کرے۔ اسی طرح استاد نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ میں تنخواہ لے رہا ہوں، میں ان بچوں کی تربیت کروں گا، ان کو تعلیم دوں گا۔ تو اگر یہ لوگ اپنے وعدے نہ پورے کریں تو نہ تربیت ہوگی، نہ تعلیم ہوگی، اور معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وعدوں کی اہمیت سمجھا دیں اور اس پہ عمل نصیب فرما دیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ایک اسپیشل ایونٹ ہے۔ عموماً جب ہمارا کرسچن کیلنڈر شروع ہوتا ہے، سولر کیلنڈر جسے ہم کہتے ہیں، تو اس میں نیو ایئر ایو منایا جاتا ہے 1 جنوری کو۔ تو 1 جنوری کو جو نیو ایئر ایو یعنی جو نئے سال کی تقریب منائی جاتی ہے، اس میں بہت خرافات ہوتی ہیں، آتش بازی بھی ہوتی ہے، میوزک بھی ہوتا ہے، ناچ گانے بھی ہوتے ہیں، بہت خرافات ہوتی ہیں، ساری رات اسی میں نکال دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، مسلمانوں کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر قمری مہینے تو ہوتے تھے، مگر سال ہجری سال ابھی نہیں ہوا تھا۔ ہجری سال بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا۔ اس کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، تو محرم سے نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے۔ اور کسی بھی نئے مہینے کی ابتدا کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ پچھلے مہینے کے اختتام پر چاند دیکھا جائے۔ یہ ایک مسنون عمل ہے۔ آج کل شہروں میں ہم رہتے ہیں، چاند نظر آنے کے امکان کم ہوتے ہیں، ہم ٹی وی پہ سن لیتے ہیں، لیکن کوشش کر کے دیکھ لیں سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے۔ تو خاص طور پہ ذی الحج کا چاند اس لیے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، یا پھر شعبان کا چاند کہ رمضان شروع ہو رہا ہوتا ہے، یا عید کا چاند۔ اور جب چاند نظر آ جائے تو نیا چاند دیکھنے کی دعا پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ تو نئے چاند کی دعا، چاند دیکھنا، یہ مسنون طریقے ہیں، اور ان کا اہتمام کرنے سے پورے سال میں برکت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے نیا سال شروع کرنے کا۔ نئے چاند کی دعا مسند احمد کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اس پہلی رات کے چاند کو امن و سلامتی اور ایمان اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے سال کی ابتدا کس طرح ہو رہی ہے، اس پیاری دعا کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا۔ انگریزوں کی طرح فحاشی یا پھر نہ سمجھوں کی طرح مختلف رسومات اور بدعات، یا پھر نوحہ خوانی، کیونکہ جو ہمارے وہ اہل تشیع ہیں، وہ محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، تو شہادت کے اندر تو ہمارے پاس عملی سبق ہیں کہ دین کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں کرنی ہے۔ لیکن ماتم کا کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کبھی نہیں ہوا، صحابہ کے دور میں کبھی نہیں ہوا، ماتم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اسلام سے دوری کی علامت ہے۔ نیا سال اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ساتھ، امن اور خوشی کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، نیک ارادوں کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، لیکن غیروں کی رسموں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ تو بات ہوگی نئے سال شروع ہونے کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں محرم کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے، وہ 12 مہینے ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے اسی روز سے، یعنی ہم جب سے وقت شروع ہوا ہے، جب سے ٹائم شروع ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مہینے 12 رکھے ہیں، اور ان میں 4 مہینے خاص ادب کے ہیں۔
تو یہ قرآن شریف میں بتایا گیا، حدیث شریف میں بھی ہے، اور یہی دین مستقیم ہے۔ اور 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو ہم نے ابھی 2 مہینے گزار لیے، محرم شروع ہو گیا ہے۔ محرم کی برکتوں پہ انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے، لیکن اس مہینے کے اندر روزے رکھنا جو ہے یہ رمضان کے بعد سب سے افضل ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو ہمیں تہجد کی کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ محرم کے اندر جتنی بھی عبادات کی جائیں ان کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو تہجد کی کوشش بھی کر لیں اور روزوں کی کوشش بھی کر لیں، اور اگر کسی کے قضا روزے ہیں تو وہ تو رکھنے کا ضرور اہتمام کر لیں۔ عاشورہ کا روزہ، اس کی خاص اہمیت ہے۔ اس میں عاشورہ کے دن بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے، ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن اس میں ایک روایت ہے مسلم شریف کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا خود روزہ رکھا تو صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 کو ملا لیں گے۔ پہلے صرف 10 کا رکھا تھا نا، تو 10 کو تو یہود و نصارہ بھی رکھتے تھے، تو یہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ عیسائیوں کے یہودیوں کی شباہت نہ ہو، ان کی طرح سے نہ لگے نا۔ تو یہ بہت خیال رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص خیال رکھا اس بات کا کہ کسی چیز میں یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو۔ تو ان کی طرح نیو ایئر منانا، ان کی طرح ویلنٹائن ڈے منانا جو گناہ کے کام ہے سارے، تو یہ تو شباہت، گناہ کے اندر بھی شباہت اختیار کر رہے ہیں نا۔ شباہت تو پھر ایک گناہ ہے، اور پھر غلط کام میں شباہت، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نصیب فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے اگلی مرتبہ، اور اس کے ساتھ 9ویں کا یا 11ویں کا رکھ لیں۔ 9ویں کا رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 9ویں کا بھی رکھوں گا۔ تو مقصد کیونکہ یہ تھا کہ ایک دن ملانا ہے ساتھ میں شباہت ختم کرنے کے لیے، تو 11ویں کا بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن 9ویں کو ظاہر ہے پھر فوقیت ہوگی۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ ایک اور چیز ہے، اور یہ بحیقی کی روایت ہے کہ جو عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت اور فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ تو اپنے گھر والوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں اس دن۔ اور یہ اس روایت کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ اس میں سندیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کی روایت کے طرق یعنی مختلف طریقوں سے یہ روایت آئی ہے، تو اس سے جو سند کی ضعف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس روایت کو فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے لینے کا بہانہ چاہیے، تو اگر ہم اس نیت سے اپنے گھر والوں کے اوپر اچھا خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم اس کو حدیث سمجھ کے اس پہ عمل کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جان کے اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اس کے فضائل ضرور مل جائیں گے۔ پھر سیرت مبارکہ کی بات ہوئی، ہم نے اس دفعہ دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض بھی کیا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح ہی آپ کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح ہی بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، تو پھر آپ ہمارے رسول کیسے ہو گئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بڑا انسان یعنی کہ بہت بڑا بادشاہ ہوتا جس کا ہمارے پر پہلے سے رعب ہوتا، یا پھر کوئی فرشتہ آتا جو ہمیں بتاتا۔ تو اس میں ان کے اس اعتراض میں یہ جہالت پہ نہ ہے کہ اللہ کا انسانوں کے درمیان انسان کو نبی بھیجنا، بنا کے نبی بھیجنا، اس میں بے پناہ حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہی ہے کہ انسان نبی بن کر آئے گا تو وہ دکھائے گا نا کہ دین پر کس طرح انسان بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر فرشتہ نبی بن کر آ جائے تو لوگ کہیں گے جی وہ تو فرشتہ ہے، اس نے عمل تو کرنا نہیں، عمل تو ہم نے کرنا ہے، تو وہ تو خالی حکم لے کے آیا ہے۔ تو فرشتہ تو عمل کر کے نہیں دکھا سکتا، اس کا تو انسان جیسا حالات ہی نہیں ہوتے فرشتے کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی، ان کی دنیاوی خواہشات بھی تھیں، یعنی کہ ان کے جسم کی ضروریات تھیں، ان سب کے درمیان رہتے ہوئے کس طرح دین پر عمل کیا، یہ نمونہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت بشری دکھا سکتے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حکمت بھی بیان کرتے ہیں، وہ بڑی عجیب حکمت ہے کہ اس میں لوگوں کے تکبر کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس دور کے جو متکبرین ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہو جاتا ہے، وہ اس شخص کو اپنے سے بڑا کیسے مان لیں
جو دنیاوی لحاظ سے ان سے کمزور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا امتحان ہو جاتا ہے. اب جو اس وقت اپنے تکبر کو چھوڑ کے نبی کے قدموں میں سر رکھ دے گا تو وہ اس امتحان میں پاس ہو گیا. اس نے اپنے تکبر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو زیادہ جانا اور اس نے اپنا تکبر چھوڑ دیا اور کہا کہ میری دنیاوی حیثیت تو کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تو بس میں ان کے قدموں میں سر رکھتا ہوں, ان کی پیروی کروں گا کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو وہ تو بن گیا. لیکن جس نے ایسا نہیں کیا, جس نے کہا کہ نہیں میں تو نبی نہیں مان سکتا ورنہ تو میری سرداری چھوٹ جائے گی, میری بادشاہت چھوٹ جائے گی, میرے قبیلے کا وقار کم ہو جائے گا, تو اس نے اپنے تکبر کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوقیت دی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. اسی لیے مشرکین سردار اور یہودی جن میں وہ تکبر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانتے ہوئے بھی, سچا کیوں جانتے تھے کہ مشرکین کے تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے تھے نا مکہ مکرمہ میں, اور صادق اور امین کا لقب ملا تھا آپ کو. تو وہ صادق کا امین یہی تھا نا کہ ہمیشہ سچ بولتے تھے, تو مشرکین کو تو معلوم تھا کہ آپ سچے ہیں. اور یہودیوں کی کتابوں میں یہ باتیں اتنی تفصیل سے لکھی ہوئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو وہ بھی جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں, لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. مشرکین سردار کو یہ تکبر تھا کہ دنیاوی بادشاہت ہمارے ساتھ ہاتھ سے جائے گی, اور یہودیوں کو کہا تھا کہ نبوت اور خاتم النبیین بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل میں آ گئے, تو یہ تو ہمیں برداشت نہیں ہے. تو وہ اس وجہ سے آر کھا رہے تھے. تو اس تکبر نے ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا. اور جن لوگوں نے اپنی ساری سرداری چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی کو تسلیم کر لیا اور ان سے بے پناہ محبت کی اور ان کی ہر بات پر اپنی شخصیت کو فنا کر کے من عن عمل کیا, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے سردار تھے قریش کے, بڑے حکیم لوگ تھے قریش کے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی تھے. ان سب لوگوں نے اپنی شان و شوکت چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دی, تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی سرداریوں کو نصیب فرما دی. اب دیکھیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تو ان متکبرین کو اپنے تکبر کا گناہ بھی ملے گا, اور جو لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سمجھ ہوتے ہیں, اتنی عقل نہیں ہوتی, سمجھ نہیں پاتے, وہ پھر کسی بڑے کے پیچھے چلتے ہیں. تو جو ان سرداروں کے پیچھے چلے ان کے بھی گمراہی کا جو عذاب ہے, جو گناہ ہے, وہ اس میں ان کا حصہ بھی ہوگا. اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم, ان کو تمام دنیا کے مسلمانوں کے اعمال کا ثواب ملے گا, کیونکہ دین پہنچانے کا ذریعہ ہی وہ بنے. ان کی قربانیاں, ان کی کوششیں دین کے استحکام کا سبب بنی, اور پھر ان کی قربانیاں, ان کی کوششیں دین کو آگے پھیلانے کا سبب بنی. تو جہاں جہاں دین ہے وہ صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہے, تو ان کا ثواب بھی ان کو ملے گا. اور اب یہ دیکھیں کہ اس ایمان لانا کتنا مشکل کام تھا, کتنے بڑے بڑے امتحانات تھے, کہیں دنیا کا امتحان, کہیں مشقتوں کا امتحان, کہیں عذاب کا امتحان, کہ وہ کافر جو تھے مسلمانوں پہ بڑا عذاب لے کے آتے تھے, بہت تنگ کرتے تھے. ہم کو یہ ایمان ماں کی گود سے مل گیا ہے, اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. تو اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. یہ نہ سوچیں کہ میرا فلاں کام, میرا فلاں کام, میرا فلاں کام. میری زندگی کا اہم ترین کام یہ ہے کہ میرا ایمان قبر تک استحکام کے ساتھ چلا جائے, سلامت چلا جائے, کہیں شیطان اس کو خراب نہ کر دے. آج کل بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو ایمان خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ ہی دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارا ایمان قبر کے اندر سلامتی سے چلا جائے. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کہی سنی باتوں کو یا اللہ ان پر عمل کرنا نصیب فرما دیں, ان کو ہمارے دلوں میں اتار دیں. اپنی محبت ہمارے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ کر دیں, اپنی خشیت ہمارے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ کر دیں, اور اپنے ملنے کے شوق کو ہماری تمام دنیاوی ضروریات کے اوپر حاوی کر دیں. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ ان کی تمام دنیاوی خواہشات اور ضروریات صرف ایک چیز میں تھیں کہ کب میں اپنے رب سے ملوں, اور اس حال میں ملوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. اور یا اللہ جہاں اپنے دنیا داروں کو ان کی دنیا دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دی ہیں, ہماری آنکھیں اپنی عبادت سے, اپنی محبت سے ٹھنڈی فرما دیں. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.